بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 90 شرائط الوزین میں سے چوتھی شرط القدرت علی التسلیم میں گفتگو تھی کہ فی الجملہ ضروری ہے کہ متباعین میں قدرت ہو عوضین ایک دوسرے کو سپرد کرنے کی. تو اس حوالے سے جو ادلہ ذکر تھیں، ایک دلیل اجماع تھی، دوسری روایت نبوی نہی عن الغرر، تیسری دلیل بھی روایت نبوی لا تبع ما لیس عندک، چوتھی دلیل عقلی تھی کہ جس کا جواب پیش کیا جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو قبول نہیں فرماتے تھے. اور اس طرح آج ایک دوسری دلیل عقلی پڑھ رہے ہیں اور اس کا جواب پیش کریں گے. اور بالآخر گفتگو ہے کہ آیا قدرت شرط ہے یا عجز مانع ہے بیع سے، اور اس کا ثمرہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. تو فرماتے ہیں ومنہا، وہ ادلہ کے جو قدرت علی التسلیم کی شرطیت پہ دلالت کرتے ہیں، ان میں سے ایک اور عقلی دلیل یہ ہے کہ ان الغرض من البیع، بیع سے جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ انتفاع کل منہما بما یصیر الیہ، متعاقدین میں سے ہر ایک جو چیز اس تک پہنچی ہے ثمن و مسمن میں سے اس سے استفادہ حاصل کر سکے. لذا ولا یتم الا بالتسلیم، اور فرماتے ہیں یہ انتفاع سے نہیں ہوتا مگر تسلیم اور قدرت تسلیم کے ساتھ. لذا قدرت شرط ہے، وگرنہ عقل مال بالباطل ہو جائے گا کہ آپ نے پیسے تو لے لیے لیکن جنس اس تک نہیں پہنچا سکتے، تو اب کس حساب سے یہ مال کھا رہے ہیں؟ عقل مال بالباطل ہے. ویضاعفہ، لیکن فرماتے اس کو ضعیف کیا گیا. یہ سید بحر العلوم میں نے یہ ادلہ ذکر کی ہیں اور ان کے جواب بھی جناب سید بحر العلوم نے ہی ذکر کیے ہیں. جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں پہ ذکر فرمایا ویضاعفہ، کہ اس کو ضعیف کیا گیا ہے کہ مانو توقف مطلق الانتفاع التسلیم. یہ قاعدہ ہم قبول نہیں کر رہے کہ مطلق انتفاع تسلیم پہ موقوف ہے، بلکہ چہ بسا بغیر تسلیم کے بھی انتفاع حاصل ہو سکتے ہیں. جس نے عید کے عابق ہے، بھاگ گیا ہے، تو آپ اس کو آزاد کر دیں تو اسے آپ کو کیا ہے فائدہ حاصل ہو جائے گا. اس کے علاوہ بل مانو عدم کون الغرض من الا الانتفاع بعد التسلیم، اس کے علاوہ فرماتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غرض یہ ہے کہ انتفاع ہے، یہ انتفاع والی غرض اس صورت میں ہوتے کہ جب تسلیم ہو جائے تو، نہ کہ تسلیم سے پہلے. لذا تسلیم کے بعد یہ غرض حاصل ہوتی ہے. لذا فرماتے ہیں ممنوع ہے کہ کون الغرض من البائع انتفاع ہوتی ہے، بلکہ انتفاع ہوتی ہے تب جب انتفاع تسلیم کے بعد انتفاع، لا الانتفاع المطلق، نہ کہ انتفاع مطلق. لذا ان دو وجہ کی بنیاد پہ فرماتے ہیں یہ دلیل عقلی بھی کیا ہے ضعیف ہو گئی. ایک اور عقلی دلیل وہ یہ کہ ان باذل الثمن علی غیر المقدور صفا، فرماتے ہیں قیمت اور پیسے کا دینا اس چیز کے مقابلے میں کہ جو مقدور نہیں ہے، یہ صفاحت ہے. آپ پیسے دے رہے ہیں ایک ایسے عابق کے کہ جو آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، تو یہ فرماتے ہیں صفاحت ہے. فیکون ممنوعا، اور یہ ممنوع ہے. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، قرآن مجید بھی فرما رہا ہے کہ جو سفی ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات نہ کریں. نیز واکلوا عقلا مالا بالباطل، اور یہ کہ یہ جو باعث سے کھا رہا ہے تو کس بنیاد پہ کھا رہا ہے جبکہ بیچارے مشترک کوئی چیز نہیں مل رہی، تو عقل مال بالباطل ہے. وفی ہے فرماتے اس کا جواب یہ کہ ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتم الحصول لیس صفا، فرماتے صفات لازم نہیں آتی، بلکہ تو جو کاروباری لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہے مال قلیل کو مال کثیر کے مقابلے میں خرچ کیا جاتا ہے. ایسا مال کثیر کہ جس کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ حاصل ہو جائے گا اگرچہ یقین نہیں ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں پہلے بھی ذکر ہو چکی. بل ترکہ اعتذارا بعدم العلم بحصول وصفن، بلکہ ایسے معاملے کو چھوڑ دینا اس بنیاد پہ کہ پتہ نہیں یہ بات اس کا حاصل ہوگا یا حاصل نہ ہوگا، اس کو کاروباری لوگ کیا کہتے ہیں، یہ صفات ہے. پس یہ عقلی دلیل بھی قابل قبول نہیں.
اس کے بعد اور جو مسئلہ ہے جو صاحب جواہر نے ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قدرت علی التسلیم شرط ہے یا عاجز ہونا یہ معنی ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ قائل ہو جائیں کہ قدرت شرط ہے تو اس کے بعد جب ہم شک کر رہے ہیں مثلا کسی شخص کے بارے میں کہ آیا قادر ہے یا قادر نہیں، تو اصل یہ کہ قادر نہیں، لہذا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی بحث صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قائل ہو جائے کہ نا قدرت شرط نہیں ہے بلکہ عاجز معنی ہے، تو مثلا ہم شک کر رہے ہیں کسی معاملے میں کہ آیا انسان معنی ہوا ہے، یہ معنی حاصل ہوا ہے، یہ معنی حاصل نہیں ہوا، تو یہاں پہ صالح صحیح لاگو ہوگا، لہذا بحث ہی ہوگی۔ لہذا یہ فرق ہے کہ اگر قدرت کو آپ بطور شرط ذکر کرتے ہیں تو بے باطل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ معنیت کو دیکھتے ہیں کہ عجز معنی ہے تو بے صحیح ہو جائے گی، یہ فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم ان ظاہر معقد الاجماعات کما عرفت، فرماتے جن چیزوں پہ علماء کی اجماعات منعقد ہوئے جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، کما عرفت وہ یہ کہ کون القدرہ شرط، قادر ہونا شرط ہے، کما ہوا کذالک فی التکالیف، جس نے باقی تکالیف میں ایسے ہی ہے کہ قدرت کو شرط ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وقد اکد الشرطیہ فی عبارت الغنیہ المتقدمہ، غنیہ کی عبارت ہم پہلے پڑھ چکے کہ وہاں پہ انہوں نے تاکید کیا شرطیت قدرت کی، کس طرح کہ ہے تو حکم بعدم جواز بیع ما لا یمکن فی التسلیم، کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایسی بیع کہ جس میں تسلیم ممکن نہ ہو، تو فرماتے ہیں وہ بیع صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ فینتفی المشروط عند انتفاع شرط، کیونکہ مشروط منتفی اور اس وجہ سے کہ شرط منتفی ہے، شرط یعنی قدرت۔ وما ذالک کلہ، لیکن اس کے باوجود فقد استظہر بعض من تلک العبارہ، جناب صاحب جواہر نے اس عبارت سے جو استظہار فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں نا عجز معنی ہے، نہ یہ کہ قدرت شرط ہے، ان العجز مانع، عجز یہ معنی ہے، نہ یہ کہ قدرت شرط ہے۔ قال صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ وَيَظْهَرُ الثَّمْرَ فِي مَوْضِعِ شَكٍّ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ یہ ثمرہ واضح ہوگا شک کی صورت میں، جیسا کہ ذکر کیا کہ اگر قدرت کے قائل ہو جائیں قدرت شرط ہے تو شک کی صورت میں کہا جائے کہ قدرت حاصل نہیں ہوئی لہذا بے باطل ہے، لیکن اگر عاجز کو آپ معنی قرار دیں تو پھر بے میں اگر شک کر رہے ہیں تو شک ہے کہ معنی حاصل ہوا یا معنی حاصل نہیں ہوا، تو اصل کہ معنی حاصل ہوا بے صحیح ہے، تو اس طرح سمجھ ظاہر ہوگا۔ ثم ذاکر اختلاف الاصحاب فی مسئلۃ الضال والضالہ، صاحب جواہر نے پھر فقہا کے اختلاف کو ذکر کیا ضال اور ضالہ کے مسئلے میں، کہ اگر حیوان گم ہو گیا ہے یا کوئی چیز گر گئی ہے تو اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور وجعلہ، اور پھر اس اختلاف کو انہوں نے دلیل قرار دیا اس بات کی کہ ان القدرہ المتفق علیہ ما اذا تحقق العاجز، کہ وہ قادر کہ جو متفق ہے جن پہ تمام فقہا، وہ یہ ہے کہ عاجز ہونا متحقق ہو جائے، یعنی وہ عاجز کے معنی ہونے کو ترجیح دے رہی ہیں نہ کہ قدرت کی شرطیت کو۔ وفی ہے، لیکن اس میں اشکال ہے، جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اشکال ذکر کیے ہیں، جن میں سے 2 آج پڑھ رہے ہیں اور تیسرا انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اولا ما عرفت من ان صریح معاقد الاجماع خصوصاً عبارت الغنیہ المتأکد بالتصریح بالانتفاع عند الانتفاع ہے شرطیت القدرہ، کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ معاقد اجماع بالصراحت خصوصاً جناب غنیہ کی عبارت کی جس میں تاکید ہے انتفاع عند الانتفاع، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، وہ یہ ہے کہ قدرت شرط ہے، بس یہ پہلی دلیل۔ نمبر 2 ان العاجز امر ادمی، عاجز ہونا ایک امر ادمی ہے، تو بس ایک امر ادمی یہ کس طرح معنی بن سکتا ہے؟ کس طرح کہ لأنہ، کیونکہ عاجز کیا ہے؟ عدم القدرہ، قدرت کا نہ ہونا، امن من شانہ صنفن او نوعن او جنسن، اس چیز میں یا اس شخص میں کہ جس کی شانیت یہ ہے کہ یا بطور صنف بائے ہو یا بطور
نو بائے ہو یا بطور جنس بائے ہو، تو خلاصہ اس میں کہ جس کی شانیت یہ ہے کہ وہ بحیثیت صنف، نو یا جنس کے معاملہ کر رہا ہو کہ ان یقدرہ وہ قدرت رکھے، اس میں قدرت کا نہ ہونا اسے کہتے ہیں معنی، تو پس یہ امر ادمی ہے۔ اب ہر ایک کی مثال کی جو ہم نے بعض محشین سے ذکر کیے، مثلا کس طرح کہ جس میں شانیہ یہ کہ صنف و کما فی البائع، ایسا بائع کہ الذی یباشر بیع مالہ، جو خود اپنے بیع کو بیچ رہا ہے، تو یہاں پہ فإن صنف البائعین المباشرین لبیع اموالہم ممن یقدر علی تسلیم المبیع، تو یہاں پہ فرماتے صنف بائعین یعنی مشتری حاضر بصورت مباشر اور بائع بصورت مباشر کی جو اپنے اموال کو بیچ رہے ہیں، ان میں ضروری ہے کہ یقدر علی تسلیم المبیع، کہ وہ تسلیم مبیع پہ قدرت رکھتے ہوں، تو فالقدرت تکون من حیث صنف، تو یہاں پہ قدرت کو بحیثیت صنف کے قرار دیا گیا بیان میں۔ نو کی مثال کمن یبادل مالہ بمال، مثلا وہ شخص کے جو اپنے مال کا دوسرے مال کے ساتھ مبادلہ کر رہا ہے، اب وہ جو دوسرا مال ہے یعنی وہ جو مبادلہ کرنا ہے اس کا کانا سواءن اکانا ببین، بصورت بے مبادلہ کر رہا ہو یا بصورت صلح کر رہا ہو اور غیر ما یا کسی اور عقد کے ذریعے، تو یہاں پہ کہیں گے کہ فالقدرہ ثابتۃ لہذا الشخص بحسب النوع، تو یہاں پہ اس شخص کے اندر قدرت بحیثیت نوعیت کی ہے کہ اس نوع کے اندر پھر کیا ہے، اصناف ہیں، نوع کی صنف نمبر 1 بیع، صنف نمبر 2 صلح، صنف نمبر 3 کوئی اور چیز، او جنسن یا بصورت جنس قدرت موجود ہونی چاہیے، کا قدرت حاضر عاقد علی التسلیم، جس طرح یہ شخص کے جو بیچ رہا ہے یہ قادر علی التسلیم پہ، من حیث کون عاقدن، اس حیثیت سے کہ یہ عاقد ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَالِكًا، اگرچہ مالک نہ ہو، مثلا کیا ہے وکیل ہے، وکیل بیچ رہا ہے، تو ان میں کیا ان یقدر، یہ قادر ہونے چاہیے، در حالانکہ قادر نہیں ہے، فَكَيْفَ يَكُونُ مَانِعًا، تو امر ادمی یہ کس طرح مانع ہو سکتا ہے، مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْأَمْرُ الْوُجُودِ، حالانکہ معنی کی تعریف جو فقہا نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں وہ امر وجودی ہے کہ الذی یلزم من وجود العدم، کہ جس کے وجود سے عدم واضح ہو، جس کے وجود سے عدم لازم آ رہا ہو، مثلا کالحدث فی الصلاۃ، مثلا نماز میں حدث کا سر درد ہو جانا، تو فإنہ یسمى مانعا، حدث کو مانع کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ حدث کے ہونے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، حدث کے ہونے سے امر وجودی ہے، نماز عدم ہو جاتی ہے، لأنه يلزم من وجود الحدث عدم الصلاة، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔